بتا ہی نہیں وہ دلیل. تو اب تابعی صحابی کو جو فالو کر رہا ہے, دلیل موجود تو ہے لیکن صحابی کے سینے میں وہ بتا نہیں رہے تابعی کو. تابعی پھر بھی صحابی کو فالو کر رہے ہیں بغیر دلیل کے. یہ نہیں بغیر دلیل کا مطلب نہیں کہ دنیا میں دلیل موجود ہی نہ ہو سرے سے, لیکن صرف اعتماد کر رہے ہیں تابعی صحابی پر کہ بھائی یہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, انہوں نے مفتی صاحب میری بات ابھی میری مکمل ہونے دے, ٹھیک ہے نا. تو پھر ہماری کب ہوگی؟ 5 منٹ رکھ لیں تو تاکہ ایک دوسرے کو کراس نہ کریں. اس کو تابعی صحابی کی بات کو تو مان نہیں رہے اس اعتماد کی بیس پہ لے رہے ہیں کہ یہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, ان کو قرآن و سنت ہم سے زیادہ ہوگی, ان کے پاس کوئی دلیل ہمیں اگرچہ معلوم نہیں ہے لیکن یہ بغیر دلیل کے بات کر نہیں سکتے. اس اعتماد کی بنیاد پر بغیر دلیل کے تابعین نے صحابی کی بات کو فالو کیا, یعنی دلیل کے مطالبے کے بغیر, مطالبہ نہیں کیا, اعتماد کی بیس پہ. تو میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی عامی آدمی جو تابعی کی نے جو صحابی کے ساتھ معاملہ کیا, ایک عامی آدمی کسی مفتی یا کسی عالم یا ابو حنیفہ یا شافعی کی بات کو اس بیس پہ لیتا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے تھے, یہ قرآن و سنت مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, دلیل ان کے پاس ہوگی لیکن مجھے معلوم نہیں ہے, تو میں اعتماد کی بیس پر ان کی بات کو فالو کر رہا ہوں دلیل کے مطالبے کے بغیر. تو کیا یہ عمل ناجائز ہے؟ اگر یہ ناجائز ہے تو تابعین نے یہ کام کیا, وہ کیوں جائز ہو گیا؟ یہ تو بات آپ کئی بار ریپیٹ کر چکے ہیں مفتی صاحب, میں اس کا کئی بار آپ کو جواب دے چکا ہوں. میں نے آپ سے میں ٹو دی پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں آپ خود کہہ رہے ہیں جو اصول آپ نے بنائے نا, آپ نے پہلے کہہ دیا ہوتا. میں نے آپ سے پوچھا تھا عقیدے میں تقلید جائز ہے, آپ نے کہا نہیں. میں نے کہا حلال و حرام میں تقلید جائز ہے, آپ نے کہا جائز نہیں ہے. پھر میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جی جس مسئلے میں نص موجود ہو واقعہ میں اس میں تقلید جائز ہے, آپ نے کہا نہیں. تو یہ مسئلے جو آپ بتا رہے ہیں تو آپ مثال جب پیش کریں گے نا تو پھر دیکھا جائے گا کہ یہ مسئلہ حلال و حرام کا ہے یا یہ مسئلہ عقیدے کا ہے یا یہ مسئلہ اجماعی ہے یا محض اجتہادی ہے. اگر اجتہادی ہوگا تو اجتہاد میں ہی تو تقلید جائز ہے, باقی چیزوں میں تو آپ بھی غیر مقلد ہیں ہماری طرح. عقیدے میں آپ بھی غیر مقلد ہیں, منصوص مسائل میں آپ بھی غیر مقلد ہیں. تقلید اگر اتنی اچھی چیز ہوتی تو ان چیزوں میں آپ تقلید کیوں نہ کرتے, عقائد میں کیوں تقلید نہ کرتے؟ ایسا نہیں ہے کہ تقلید سے کوئی تاج سر پہ سج جاتا ہے. میری عرض سنیں, میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ جو مثال آپ پیش کریں گے مثال واقعی میں پیش کریں گے. تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہم تو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں نا, اگر آپ کی بات درست ہوئی تو میں انکاری نہیں ہوں الحمدللہ. آپ مثال پیش کریں, واقعی جو مثال آپ پیش کر رہے ہیں وہ حلال و حرام, یا تو پھر آپ اصول بدلیں کہ نہیں حرام حلال و حرام میں بھی تقلید جائز ہے, یا تو آپ اصول بدلیں. جو اجتہادی مسائل جن میں حلال و حرام میں اختلاف ہو, ہر حلال و حرام اجماعی نہیں ہوتا. بہت سے حلال و حرام ہے کہ ایک کے نزدیک حلال ہے ایک کے نزدیک حرام ہے, تو حلال و حرام میں بھی اجتہاد ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان مسائل میں اگر حرام و حلال کے اجتہاد میں کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کو برا بلا کہیں گے؟ برا بلا نہیں کہیں گے. وہ کوئی بھی ہو, مسلم ہو, کوئی بھی مسلم ہو, مطلب مسلم عالم ہو, کوئی بھی, جیسے امام ابن تیمیہ ہوں مثال کے طور پہ. حلال و حرام کے مسئلے میں حرام و حلال کے مسئلے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے, اجتہادی خطا ہو سکتی ہے نا, اور اس اجتہادی خطا میں اس کو معذور ہی جانا جائے گا. کو معذور سمجھا جائے گا. عامی آدمی کو نہ اجتہاد کرنے کی اجازت ہے نہ غلطیوں کی, نہ صحیح بات, وہ اہل نہیں ہے. نہیں تو عامی آدمی پر جو آپ بلا وجل بصیرت تقلید کی شرط لگا رہے ہیں تو اس میں بصیرت ہوتی ہے. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں اتنی بصیرت عامی میں ہوتی ہے کہ کس کی کرنی ہے کس کی نہیں کرنی. نہیں دیکھیں میں مفتی صاحب میں اتنی بصیرت ہوتی ہے کہ علاج کس سے کرانا ہے, پکوڑے والے سے نہیں کرانا. عامی آدمی میں علاج کی بصیرت نہیں ہے. مفتی صاحب عامی صرف بات مکمل ہونے دیں ابھی. ایک عامی آدمی آپ بات ہی کرتے چلے جاتے ہیں, بولنے نہیں دے تو پھر رہے. میں کہہ رہا ہوں ٹائم رکھیں آپ. عامی آدمی میں اصل میں آپ ہوشیاری دکھا رہے ہیں, ہوشیاری نہیں دکھا رہا نا, ٹو دی پوائنٹ بات کرنے کو آپ نے کہا تھا. میری بات سنیں نا, عامی صرف لازمی ہے کہ دیوبندی یا اہل حدیث ہو, عامی قادیانی بھی ہو سکتا ہے, تو وہ اپنے مولوی سے جا کے پوچھے گا, اس میں اتنی بصیرت ہے کہ میرا قادیانی, وہ قادیانی کو اچھا سمجھ رہا ہے نا, جیسے دیوبندی اور اہل حدیث اپنے عالم کو کر رہا ہے. ختم نبوت کے عقیدوں میں تقلید ہوتی نہیں ہے, عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے, بالکل جائز نہیں. تو مسئلہ پھر آپ پیش کریں گے تو پتہ چلے گا کہ صحابی تابعی نے جو سوال کیا تھا وہ عقیدے کا سوال تو نہیں ہے. 3 طلاق کا مسئلہ تو حلال و حرام کا ہے, تو حلال و حرام میں کیا اجتہاد نہیں ہو سکتا, غلطی نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے, پھر بھی تابعی صحابی کی تقلید کر رہے ہیں نہیں. تو پھر رسول, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں حلال و حرام میں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ خطا ہو سکتی ہے نا, خطا ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی, حلال و حرام کے مسئلے میں تو تقلید جائز نہیں ہے, تو خطا ہو گئی بھائی. حلال و حرام میں یہ تقلید نہیں ہے, سوال پوچھنا تقلید نہیں ہے. مسائل ہے نا, آپ مثال پیش کریں گے تو سوال ہی تو پوچھے جا رہے ہیں, پھر آگے ان کو بغیر دلیل کے فالو کیے جا رہے ہیں. حضرت جو آپ مثال دے رہے ہیں وہ حلال و حرام کی ہے, حلال و حرام میں تو آپ کہہ رہے ہیں تقلید جائز ہی نہیں ہے, اور پھر آپ عامی کرتے ہیں نا, بھائی ہمارا عامی ہوگا وہ ہم سے معتقد ہوگا. جو بندی چلو مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس آ جائے گا یا کسی اچھے مفتی صاحب کے پاس آ جائے گا, لیکن جو قادیانی ہے وہ بھی تو بیچارہ عامی ہے, وہ بھی تو اپنے بصیرت ہونی چاہیے کہ کس کی کرنی ہے. بصیرت, حضرت میں بصیرت کا جواب دے رہا ہوں, آپ سنیے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو تو چلو علماء سے پوچھتے ہیں آ کر, اہل حدیث ہو یا دیوبندی علماء سے پوچھتے ہیں, وہ اپنے علماء کو اچھا سمجھتے ہیں اس لیے پوچھتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے کچھ لوگ آپ سے بھی پوچھ لیتے ہیں, آپ کو اچھا سمجھتے ہیں تو آپ سے پوچھ لیں, آپ کے کچھ لوگ ہم سے بھی پوچھ لیتے ہیں, ہمیں اچھا سمجھتے ہیں تو پوچھ لیتے ہیں. لیکن اسی طرح قادیانی اپنے والے کو اچھا سمجھتا ہے, رافضی اپنے والے کو اچھا سمجھتا ہے, وہ تو سمجھتا ہے یہ آیت اللہ ہے جی, اتنی بڑی پگڑی باندھی ہوئی ہے اس نے, مفتی صاحب سے زیادہ بڑی پگڑی ہے اس کی. مفتی صاحب صرف قمیص شلوار میں آتے ہیں, وہ تو جبہ بھی ڈال کر آتے ہیں. مفتی صاحب 12 سال پڑھے ہوئے ہیں تو وہ 16 سال پڑھ کے آیت اللہ بن چکے ہیں, پھر مجتہد بن چکے ہیں. وہ ان کو بہت بڑا اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں, اچھا گمان کر رہے ہوتے, اس میں اتنی بصیرت ہے, تو یہ تو دلیل نہیں ہوگی نا. اس لیے اتنی بصیرت نہیں ہے, وہ جان کر گمراہی پر جمع ہوا ہے. اگر اتنی بصیرت ہوتی تو اللہ اس کو اس سے زیادہ کم تو ایسا ہی فتویٰ دیکھیں نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسی ہی بات جو میں آپ نے کہی کہ بھائی وہ جان بوجھ کر گمراہی پر, ایسے تو ان کے مولوی ان کو کہہ دیں گے کہ یہ جو ان کے عوام دیوبندی اور اہل حدیث ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, تو پھر وہ آپ کو کہہ دیں گے گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے, اس لیے طارق مسعود صاحب نے ایسا کہہ دیا. دلیل سے بات کریں گے نا, دلیل تو پھر قرآن سے پیش کریں نا. آپ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اتبعوا ما, میں تو ولا تقوا جو پیش کر چکا ہوں, ابھی تک وہ کلیئر نہیں ہوا. دلیل پیش کر رہے ہیں, فاسالوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تو حضرت یہ تقلید نہیں ہے, عالم نہیں ہو تو مفتی نہیں ہو تو مجتہد نہیں ہو تو اہل علم کو فالو کرو. تو یہ تقلید نہیں ہے, اللہ کا حکم ماننا
ماننا تقلید ہے؟ تو جائز ہے نہیں، اللہ کا حکم ماننا تقلید ہے مفتی صاحب، اللہ کا حکم ماننا تقلید ہے؟ ہم تو یہی تو کہتے ہیں نا، اللہ کا حکم ماننا تقلید ہے ہی نہیں، دیکھو اللہ کا حکم دلیل نہیں ہے، چھوڑ دیکھیں تقلید تو کہتے ہیں نا بغیر دلیل۔ دیکھیں یہ آپ پہلے تسلیم، علماء سے پوچھو مفتی صاحب یہ آپ پہلے تسلیم کر چکے ہیں حضرت کہ بے دلیل بات ماننے کو تقلید کہتے ہیں، اللہ کی بات دلیل نہیں ہے۔ آپ دو چیزوں کو خلط مل کر رہے ہو، آپ خلط مل کر رہے ہیں خود، آپ کہتے ہیں کہ بے دلیل، اللہ کی بات تو دلیل ہے نا حضرت۔ سنیں میری بات، ایک ہے کہ اللہ نے کسی بات کا ہمیں حکم دیا، ہاں ٹھیک ہے نا، اللہ نے حکم دیا کہ علماء کو فالو کرو، ٹھیک ہے نا، نہیں یہ کہاں ہے کہ اللہ نے کہا علماء کو فالو کرو؟ اہل ذکری ان کو تو سوال کا کہا ہے، فالو کرنے کا تو نہیں کہا ہے۔ سوال کیا فالو نہ کرنے کے لیے کرے گا یا فالو کرنے کے لیے؟ اگر وہ غلط جواب دے تو اس کو فالو کرنا چاہیے، اگر وہ غلط جواب دے تو اس کو فالو کرنا چاہیے۔ نہیں ہنسے نہیں پلیز، سنجیدہ رہیں، ہنسے نہیں۔ اس کو پتہ کیسے چلے گا حضرت کہ یہ جواب صحیح دے رہا ہے غلط دے رہا ہے؟ اگر اس کو پتہ ہوتا تو عالم کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو پھر اس رافضی کو کیسے پتا چلے گا؟ رافضی عامی پکوڑے والے کو؟ رافضی کو عقیدے میں پتہ چل جائے گا، اچھا عقیدے میں خود تحقیق کرنا ہر یار عامی کو عقیدے کا پتہ ہے، عامی کو عقیدے کا پتہ ہے، عام آدمی کو اس پر واجب ہے کہ وہ عقیدہ، کیونکہ قرآن و سنت نے عقیدے کے بحث کو اتنا واضح بیان کر دیا کہ اس میں علماء سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو بیسک عقائد ہے۔ عقیدے کے سوال جائز نہیں ہے، عقیدے پہ سوال کرنا جائز نہیں ہے، عقیدے پر عقیدے پہ سوال کرنا جائز ہے، لیکن اس میں تقلید کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بالکل جائز نہیں۔ دیکھیں سوال تقلید بنا رہے ہیں، اور پھر جب ہم کہتے ہیں کہ بالکل، اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں سوال تقلید نہیں ہے نا۔ ابھی چلیں تو صحیح میری بات جی چلیں۔ جب ایک عامی آدمی عقیدے پہ عالم سے سوال کرے گا تو اس پر واجب ہے کہ اس سے دلیل پوچھے، اگر وہ عالم دلیل نہیں دیتا اس کے لیے حرام ہے اس کو فالو کرنا۔ حضرت مفتی صاحب مجھے آپ کی اس بات سے اتفاق ہے، اس کی دلیل دیں۔ مسئلہ حضرت عالم سے پوچھے مفتی صاحب میری بات سنیں، اتنا کافی ہے کہ یہ عالم برحق ہے، مجھ سے علم میں زیادہ ہے، جیسے کہ تابعین نے صحابہ سے جب مسائل پوچھے ہیں تو اس اعتماد کی بیس پر کہ بھئی ان کو ہم سے زیادہ علم۔ حضرت مفتی صاحب جب عقیدے ایک منٹ ٹھہریے گا، تو دلیل اس کو پیش کرنی پڑے گی، صرف سوال کافی نہیں۔ میری بات سنیے، آپ نے کہا بہت اچھی بات کی کہ بھی آدمی جب عام آدمی جب کسی عالم آدمی سے یا مفتی صاحب سے عقیدے پر سوال پوچھے گا تو اس پر واجب ہے کہ دلیل مانگے، واجب ہے نا؟ آپ مجھے اس کی دلیل دیں، دلیل مانگنا واجب ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں ایک عام آدمی، پکوڑے والا، شربت والا، گنے کے رس والا، گنے کے جوس والا، جوتے پالش کرنے والا مسلمان جب کسی عالم سے، مفتی سے، چلتے پھرتے سے نہیں، پکوڑے والے سے نہیں، مفتی صاحب سے سوال پوچھے گا عقیدے پر، تو اس عامی آدمی پر یہ واجب ہے کہ وہ اس عالم سے، مفتی سے دلیل طلب کرے۔ اس وجوب کی دلیل دیں۔ اس وجوب کو آپ خود تسلیم کر چکے ہیں کہ عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے، یہ خود آپ تسلیم کر چکے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جو آپ کی دلیل ہے وہی میری دلیل ہے۔ اجتہادی مسائل میں ایک منٹ دیکھیں نا، یہ تو اختلاف ہی نہیں ہے نا کہ آپ اس پہ دلیل مانگ رہے ہیں، حضرت کیونکہ اس طرح اگر دلیل نہیں مانگے گا تو پھر قادیانی بھی برحق ہیں، پھر تو رافضی بھی برحق ہیں۔ ظاہر ہے پہلے جب تو حق نہ حق کی حق اور ناحق کی تفریق دلیل سے ہوگی نا حضرت۔ آپ کی بات کا خلاصہ یہی نکال جا سکتا ہے۔ مثلا آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں قادیانی بھی فتویٰ دیتا ہے، اس کا فتویٰ کسی کام کا نہیں ہے، تو مجھے اور آپ کو الحمدللہ بصیرت ہے، الحمدللہ ہمارے لوگوں کو ہے، لیکن ایک مثال کی بات ہے، روافظ بھی فتویٰ تو سب دے رہے ہیں، ہندو بنیے تک فتویٰ دے رہے ہیں، ان کا پنڈت جیسے بولتا ہے لوگ وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ عوام کا کیا قصور؟ عوام تو نہیں نا کوئی علماء ہوتے، ان کو کہاں سنسکرت آ رہی ہوتی ہے۔ میں حضرت یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ واجب ہے، اگر عقیدے پر تقلید، مطلب عقیدے پر وہ تقلید کرے، عقیدے پر اگر وہ سوال کرے گا تو اس پر واجب ہے کہ وہ دلیل مانگے۔ مفتی صاحب سے بھی لازم ہے کہ حضرت اس کی دلیل دو مجھے آپ۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر اجتہادی اس کی آپ دلیل دیں تو آپ کہتے ہیں عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے۔ بات یہ تھی اصل میں کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ عقیدے میں تقلید جائز نہیں، واجب ہے دلیل مانگنا، آپ نے یہ ارشاد فرمایا، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ نے کہا آپ تسلیم کر چکے ہیں کہ عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے۔ جی میں مفتی صاحب میری بات سوال مکمل ہو جائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ٹھیک ہے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، تو یہ تو دلیل سے ثابت عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے، یہ کس دلیل سے ثابت ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ اصول قسم کی بحث نہیں، بالکل یہ جو بات جہاں سے شروع ہوئی تھی تو یہ آپ مجھ سے عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے تو کس دلیل سے جائز نہیں ہے حضرت بتائیے نا؟ میں نے ایک بات شروع کی دلیل کہ تقلید حرام ہے، میں نے کہا تابعین نے ثابت، آپ کہہ رہے ہیں نا جیسے تقلید، میں کہتا ہوں نہیں، میں کہتا ہوں کہ تقلید ثابت نہیں ہے تو آپ مجھ سے دلیل مانگتے ہیں۔ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے، تو آپ بھی دلیل دیں نا کہ عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے۔ اس کی عقلی دلیل ہے، آپ بھی دلیل دیں کہ اگر عقیدے میں تقلید جائز ہوتی تو مشرکین جو اپنے باپ دادا کی شرک کے معاملے میں تقلید کر رہے ہوتے، قرآن ان کو اپریشیٹ کر رہا ہوتا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، ان پر دلیل لے کر آؤ جو یہ شرک کر رہے ہیں نا، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اس میں باپ دادا کو فالو کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے اس کی دلیل لے کر آؤ کہ یہ بتوں کو تم نے کیوں معبود بنا رکھا ہے۔ اجتہادی مسائل میں کافی ہے۔ اجتہادی مسائل میں دیکھیں تقلید ہوتی کن چیزوں میں؟ عقیدے میں قرآن اور سنت نے عقیدے کے باب کو اتنا واضح کر دیا، میں جب تک پورا نہ بات مکمل کروں آپ خاموش ہیں۔ قرآن و سنت نے بیسک عقائد کے باب کو اتنا واضح کر دیا ہے کہ اس میں آپ عالم کو پرکھنے کے لیے بھی دلیل دیکھو گے کہ یہ عالم صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے، آواز آئے گی کہ عالم کو پرکھنے کے لیے بھی، ورنہ تو قادیانی بھی صحیح ہو جائیں گے اور ہر ایک صحیح ہو جائے گا نا۔
تو پہلے یہ عقیدہ بھی اس کا درست ہے یا نہیں. اس کو قرآن و سنت نے, بلکہ یہ تو قرآن غیر مسلموں کے خلاف بھی حجت ہے جو علماء کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں. ان کو بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ ہاتو برہانکم, جو اپنے شرک ہے اور جو تم آخرت کا انکار کرتے ہو ان پر دلائل لے کر آؤ. ابھی میری طرف توجہ رکھیں آپ. دوسرا مسئلہ ہوتا ہے مسائل کا, عقیدے کی بات تو مکمل. دوسرا مسئلہ ہوتا ہے مسائل کا. مسائل کے باب میں وہ مسائل جو اجماعی ہیں, جن کو قرآن و سنت نے اتنی وضاحت سے بیان کر دیا کہ اس میں اختلاف رائے ہو ہی نہیں سکتا. ان میں بھی کسی امام کو, کسی صحابی کو, کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے 5 نمازیں فرض ہیں, نمازوں کی رکعتیں ہیں, حج ہے, عمرہ ہے, یہ سارے موٹے موٹے اسلام کے بیسک مسائل ہیں. ان میں کوئی نہ کسی کے کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں. کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں اختلاف ہے, اس لیے کہ حدیث ادھر بھی ہے اور حدیث ادھر بھی ہے, اور ادھر بھی قرآن کی آیت ہے تو اس کے اپوزٹ دوسری حدیث ملے گی ہمیں. اس میں ایک عامی آدمی کنفیوز ہوتا ہے, کیونکہ اس میں اس کے پاس ضروری ہے کہ یا تو وہ خود مجتہد ہو, قرآن و سنت کا اتنا گہرا مطالعہ ہو کہ ایک ایک حدیث کی سند کی بھی اس کو تحقیق ہو, اور ایک ایک حدیث کا مفہوم بھی اس کے سامنے واضح ہو, ترجمہ بھی کتابوں سے نہ پڑھتا ہو, خود عربی اتنی جانتا ہو. اس پوری تفصیل کے بعد اللہ نے اس کو فہم و فراست بھی دی ہو, قرآن و سنت سے مسائل کے اخذ کرنے کا سلیقہ بھی دیا ہو. تو کسی کے اندر اگر یہ صلاحیت ہے کہ وہ براہ راست مسائل نکال سکتا ہے تو اس کے لیے بھی کسی دوسرے کی تقلید حرام ہے. لیکن جس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے, اس کے پاس نہ تو خود یہ صلاحیت ہے کہ براہ راست قرآن سے مسائل نکال سکتا ہے, نہ وہ خود یہ صلاحیت ہے, تو اب وہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن بچتا نہیں ہے کہ جس میں یہ صلاحیت ہے اس کو فالو کرنا شروع کر دے. لیکن جس کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے اس کو پہلے پرکھے گا. ایسے نہیں کہ کسی کے بھی پیچھے چالا شروع, جیسے تابعین نے صحابہ کو پر اعتماد کیا اور بالکل صحیح اعتماد کیا, بعد والے لوگوں نے چاروں اماموں پر اعتماد کیا اور بالکل صحیح اعتماد کیا, کیونکہ پوری امت نے ان پر اعتماد کیا. تو یہ عمل آپ اس کو بتائیں کہ یہ ناجائز ہے, ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کی بات توجہ سے مائک دے دیجیے, بیچ میں رکھ لیتے ہیں, دونوں کی آواز آتی ہے. تو دیکھیں میں یہ کر رہا تھا آپ سے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عقائد میں تکلیف جائز نہیں ہے, عقائد واضح ہے, مجھے اس سے انکار نہیں ہے. لیکن یہ جو آپ فرعی کی مثال دے رہے ہیں کہ فروع میں واجب ہے, مجھے اس کی دلیل دیتے ہیں. آپ فروع میں واجب ہے, عقائد میں جائز نہیں ہے. ایک منٹ میری بات تو سن لیں پلیز. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 حدیثیں اس کو تحقیق نہیں ہے, مثال کے طور پہ 2 حدیثیں اس کو اتنی تحقیق ہی نہیں ہے, ایک ایک راوی کا پتہ ہونا چاہیے. عقیدہ زیادہ اہم ہے, عقیدہ زیادہ اہم ہے. تو مسائل عقائد میں بھی اختلافی مسائل موجود ہے, حتیٰ کہ ختم نبوت بھی تو عقیدے کا مسئلہ ہے نا. لیکن اسی طرح علم غیب کا مسئلہ ہے, اسی طرح نور و بشر کا اور بہت سارے مسائل ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک مسئلے پہ 2 حدیث ہیں, مثال کے طور پہ 2 حدیثیں ایک مسئلے پر. عام مثال میں رفع الدین کی نہیں دوں گا, چونکہ آپ نے اپنی وائس میں کہا تھا کہ وہ رفع الدین کی بحث چھڑ دے گا, میں نہیں چھیڑ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مسئلے پہ 2 حدیثیں اور ایک ضعیف ایک نہیں. مسئلہ اجتہادی نوعیت کا ہے, فرعی نوعیت کا ہے, کفر اسلام کا نہیں ہے. یار یہ رفع الدین, فاتحہ خلف الامام, یہ کفر اسلام کے مسائل تو نہیں ہے نا, یہ کفر اسلام کے مسائل. تو اگر اس کو وہ حدیث ملتی ہے, وہ اس پر عمل کرتا ہے, اس کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ اگر وہ غلطی بھی کرے گا تو کیا وہ اس غلطی کی وجہ سے اجتہادی مسئلہ ہے, فرعی مسئلہ ہے, لیکن اس نے دیکھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, چلو میں اس کو فالو کرتا ہوں, حالانکہ وہ ہے حنفی, چلے حنفی کو بھی چھوڑ دے, وہ شافعی ہے, لیکن اس نے دیکھا کہ یہ مسئلہ ایسا ہے میرے مذہب میں, لیکن یہ حدیث ایسے, وہ حدیث پہ اگر عمل کر لیتا ہے تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ ایک عامی آدمی جس کو یہ نہیں پتا کہ یہ حدیث منسوخ ہے یا ناسخ ہے, یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے, کیونکہ اس کا اپنا فیصلہ اس کے بارے میں یہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے, یہ فیصلہ اس کا اپنا معتبر نہیں ہے, کیونکہ اس کو یہ اللہ نے علم عطا نہیں فرمایا, یہ صلاحیت عطا نہیں فرمائی ہے. لہذا اس کو ایسے موقع پہ کسی عالم پر اعتماد کرنا پڑے گا, اور وہ حدیث کو صحیح یا ضعیف کہنے میں بھی تو عالم پر اعتماد کر رہے ہیں نا. سے بات کریں, میں آپ کی بات سمجھ, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اس کو سمجھ سکے کہ یہ صحیح ہے, یہ ضعیف ہے. یہ تو میں بات مان رہا ہوں, صلاحیت تو اس عقیدے میں بھی نہیں ہے. عقیدے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے تقلید حرام ہے, جائز ہی نہیں ہے, ناجائز ہے. جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کے الفاظ میں کہ عقائد کے مسئلے پہ جس کی تقلید کرنا ہے. چلیں وہ سمجھ گیا, ہمیں اب آگے چلیں نا. ٹھیک ہے, مولانا سرفراز صاحب کے ساتھ بیٹھ گئے آپ, آگے چلیں. ایک منٹ